السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اظہار افسوس اور ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو جہاز میں لاہور سے کراچی روانہ تھے۔ اللہ پاک جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان میں سے ایک یا دو بچ گئے ہیں، اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہوا ہے اور غم زدہ ہوئے ہیں پاکستانی جو ہیں دیکھ کر، تو میں نے کہا اس بارے بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا، اللہم اجرنا، اللہم تفتنا بعدا۔ تو غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے غائبانہ دعا کی ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے سفر میں جاتے ہوئے جو ہے ہم دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دل سے جو نفرت اور بغض اور کینہ جو ہے وہ نکال کر، جیسے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے سواری پہ بیٹھتا ہے، یہ موت کی سواری ہے، تو اس موت کی سواری پہ بیٹھنے سے جو ہے پہلے وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کو اپنے دل میں تصور کرے، اور پھر دعا کرے، اور سب لوگوں کو معاف کرے، اور جو ہے دل ہی دل میں کہے کہ یا اللہ جو مجھ سے ناراض ہیں یا خفا ہوں میں یا دوسرے ہیں، تو یہ دعا کرے۔ دعا کرنے کے بعد جو ہے سفر کی دعا پڑھے، اور ذکر اذکار کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرے، تو یہ سفر ہمارا جو ہے کافی بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جیسے فیصل موور ہو گئی، جیسے جو ہے ڈیوو ہو گئی، ایکسپریس ہوگی، جو ہے نیازی ایکسپریس ہوگی، اور بھی ہیں پاور کی گاڑیاں ہیں، کافی گاڑیاں ہیں، تو ان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک مائک پکڑا دیا جاتا ہے، اور ہم سفر کی حالت میں جو ہے میوزک سن رہے ہیں، اللہ کے باغی بن کر، اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے ہم بیٹھتے ہیں۔ تو خدا را میں اس بات کو کہوں گا کہ جو پسنجر جو سواری بن کر جو بیٹھتے ہیں، خدا را جو ہے وہ اس بات سے جو ہے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں کہ جب ہم سواری پہ بیٹھیں تو ہم جو ہے تلاوت لگائیں، اور ہیڈ فون لینے کے بعد ان سے یہی بات کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان بن کر ہی ہم سفر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی آقا محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سکھایا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان جب ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ہماری بہنیں لڑکیاں جو کھڑی کی ہوتی ہیں، ہوسٹس، اور جو پسنجر جو ہے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ آ کر دیتی ہیں۔ سب کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جب میں اللہ پاک سب کو ہدایت دے، تو جب میں لاہور سے بھاولپور کی طرف آ رہا تھا تو ایک راستے میں آرام دہ ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو جو ہے سنبھال کے رکھے اور شریعت کو خاطر منوز رکھے تو سواری جو ہے خراب نہیں ہے۔ میں اس کی تذلیل نہیں کرتا، جو اس میں کردار ادا کیا جاتا ہے یا پھر اس میں جو ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، میں اس کی جو ہے مذمت کروں گا۔ تو لاہور سے جب میں آیا، فیصل موور تھی، اس پہ بیٹھا تھا، تو بہن آئی، انہوں نے کہا کہ یہ بوتل ہے پانی کی اور یہ گلاس ہے،
تو انہوں نے جب دیا تو میں نے یہی دل میں تہیہ کیا تھا کہ جب میں بیٹھوں گا تو کوئی چیز بھی دے گی تو میں نہیں لوں گا، اس بات کو دکھانے کے لیے کہ یہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے وہ نوکریاں کرتی ہیں، واللہ عالم ان کے سر پہ جو ہے کوئی، اللہ معاف فرمائے، مجبوری کے بغیر جو ہے وہ باہر کوئی نہیں نکلتا، مجھے تو یہ علم ہے، میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے ان کی عزت کا خیال کریں، کیونکہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہماری پاکستانی بیٹیاں جو ہیں سب کی بیٹیاں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو وہ میں نے گلاس اور بوتل نہیں لی، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں لے کے چلا ہوں، تو میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ تو میں اس بات کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس بیٹی کو، بہن کو، کہ مسلمان جو ہیں ایسے ہوتے ہیں، جو تم نے دیکھے ہیں وہ نام نہاد ہیں، اور ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم دوسروں کی عزت کا خیال کریں۔ تو جب تھوڑا آگے گئے تو پھر وہ بوتل لے کے آئی، جو ڈرنک لے کے آئی، تو جب وہ لے کے آئی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے طلب نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ نہیں آئی، سمجھ گئی کہ یہ لینا نہیں چاہتا، تو میں دل ہی دل میں رو رہا تھا کہ ہماری عزت اور غیرت کہاں گئی، کہ کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو ہے دل لبھانے کے لیے، سفر جو ہے کاٹنے کے لیے اس کو بلاتے ہیں، اسی بہانے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو آنکھوں کا زنا یہی ہوتا ہے کہ جب کسی غیر محرم کو ایسی نظر سے دیکھیں جیسے بیوی کو دیکھا جاتا ہے، تو غلط نگاہ جو ہے ڈالنے سے، تو پھر سفر ہمارا طے ہو گیا، اور دل میں میں روتا رہا کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، جو مجبوریاں ہیں اللہ پاک اس کی ٹالیں۔ تو ہم سفر جو ہے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ سفر میں اللہ اور اس کے رسول کے باغی بن کر ہم سفر کر رہے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ ایسا ہو نظام کے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سفر کریں۔ تو اس میں پیسنجر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پیسے بھرے ہیں تو آرام کے لیے بھرے ہیں، باقی جو ہے شریعت کے خلاف جو ہے بات اگر ہوگی تو ہم سفر نہیں کریں گے، تو کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو جو عوام ہے وہ خود اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ہم ان باتوں کو سوچیں۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک جہاز میں ایک عورت آئی اسی طرح، میں نے اس واقعے کو سن کر پھر میرے دل میں یہ غیرت اور محبت آئی۔ ایک بزرگ تھے وہاں پہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب لڑکی آئی تو وہ نظریں نیچی کر لیں، انہوں نے نظریں جھکا لیں، تو جب نظریں جھکائیں دوسری بار آئی پھر نظریں جھکائیں، پھر پوچھا کہ حضرت مجھے تو لوگ دل لبھانے کے لیے اور سفر کاٹنے کے لیے مجھے جو ہے بلا لیتے ہیں، کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بلا لیتے ہیں کہ اس بہانے دیکھ تو لیں گے۔ تو انہوں نے، بزرگوں نے کمالی بات کی، کہا کہ مجھے اس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جو عزت کی پاسداری سکھاتا ہے، بہنوں کی عزت سکھاتا ہے، بیٹیوں کی عزت سکھاتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑے تو نظر تم نے نیچی کر لینی ہے۔ تو جب بزرگ اترے، کہا کہ مجھے دوپٹہ پہنا دیں اور میں آج کے بعد یہ نوکری نہیں کروں گی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ایسا درد رکھا ہے بزرگان دین کی زبان میں کہ اس بات کو دیکھتے ہوئے تو میں نے اس دن سے یہ ایگری کیا کہ ایسی بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو میں بھی یہی کروں گا جو ان بزرگوں نے کیا۔ وہ بزرگ تو کمال لوگ تھے، تو ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں اگر 5 منٹ ایسا عمل کر لیں تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ پاک ہماری زبان میں اثر ڈالے اور ہمارے کردار میں بھی، افعال میں بھی۔ تو
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔